الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج کے نشست کا موضوع ہے اجرت کی ادائیگی میں تاخیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ ابن ماجہ۔ اگر کسی نے اپنے یہاں مزدور کو مزدوری نہ دی یا ٹال مٹول کرتا رہا تو اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن جن 3 آدمیوں کے خلاف میں مدعی ہوگا ان میں ایک وہ شخص جو کسی کو مزدور رکھے اور اس سے پورا کام لے مگر مزدوری پوری نہ دے۔ صحیح بخاری۔ کسی مزدور کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا سخت گناہ ہے۔ جہاں تک بیماری اور رسمی چھٹی کے دن کی بات ہے، اس میں بھی مستقل طور پر ماہانہ تنخواہ لینے والے مزدور کا حق ہے کہ اس سے وہ اپنا حق مانگے، کیونکہ رسمی چھٹی مستقل کام کرنے والے کی ماہانہ تنخواہ سے نہیں کاٹی جا سکتی، کیونکہ یہ قانون کی روشنی میں بھی جرم ہے۔ بیماری مجبوری میں مستقل مزدور کے علاج کے سلسلے میں مالک کو اخلاقی طور پر چاہیے کہ وہ جس طرح اپنے بچوں اور گھر والوں کا خیال رکھتا ہے، اپنی کمیٹی کے لوگوں کی خیر خواہی کا بھی خیال رکھے۔ بہرحال جو لوگ روزانہ کے حساب سے کام کرتے ہیں ان کی مزدوری کام کے ایام کے حساب سے ملنی چاہیے۔ تاہم ماہانہ تنخواہ لینے والوں کو 1 ماہ جب پورا ہو تو اسی مہینے کی تنخواہ فوری طور پر دے دی جائے اور اس میں تاخیر اور بلا وجہ ٹال مٹول سخت گناہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، بہت سارے جگہوں پہ جماعت و جمعیت اور ادارے میں، مدارس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کام کرنے والے درس و تدریس دینے والے علماء کرام کو ان کے وقت پر تنخواہ نہیں دی جاتی۔ اس ماہ کی تنخواہ اس ماہ میں 2 ماہ تنخواہ روک لینا، یہ سب کہاں تک صحیح ہے؟ جب آپ ان کے مسائل کو نہیں سمجھیں گے، ان کی مجبوری کو نہیں سمجھیں گے اور وقت پہ تنخواہ نہیں دیں گے، وہ کیسے جو ہے دل جمعی کے ساتھ آپ کے یہاں خدمت کریں گے؟ ایک مزدور جو اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے مزدوری کرتا ہے اور ان کو وقت پر تنخواہ نہ ملے تو بھلا بتلائیے ان کے دل پر کیا گزرے گا؟ جبکہ روزانہ کے حساب سے موقف مزدور جو ڈیلی ویجز پر کام کرتا ہے اسے مزدوری فوری دے دی جائے یا پھر اس سے معاملہ طے کر لیا جائے۔ اسلام نے یہ حکم کیا ہے
کہ جس آدمی نے جن لوگوں کو مزدور بنا کر ان کی معاشی ذمہ داری لی وہ ان پر تنگی نہ کرے بلکہ ان کی جسمانی طاقت اور ذہنی صلاحیت کو اجاگر کرتے ہوئے ان کی صلاحیتوں کو آگے بڑھائے۔ ایسا شخص جو کسی کی صلاحیتوں کو ضائع کرتا ہے، برباد کرتا ہے اور مزدور بنا کر ان کا حق پورا نہیں دیتا یا ان سے ان کی طاقت طے شدہ کام سے زیادہ محنت لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے، وگرنہ قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں جو گھروں میں محنت مزدوری کا کام کرتے تھے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے تمہارے ماتحت بنا دیا ہے، ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاؤ، وہی پہناؤ جو خود پہنو، ان سے ایسا کام نہ لو کہ جس سے وہ بالکل نڈھال ہو جائیں گے، اگر ان سے زیادہ کام لو تو ان کی اعانت کرو، ان کی مدد کرو۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماتحتوں سے بدخلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سنن ترمذی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ملازم اگر 70 بار غلطی کرے تو اسے معاف کر دو۔ اسلام صرف مزدوروں، ملازموں اور ماتحتوں کا ہی خیال نہیں کرتا بلکہ جانوروں کے بارے میں بھی احکام جاری کرتا ہے کہ ان سے بھی ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ جو لوگ اپنے ملازموں کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتے یا پھر زیادہ کام لے کر ان کو ان کا جائز حق بھی نہیں دیتے، انہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہوگا، اور دنیا میں ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی اور نہ ہی سکون سے زندگی گزارتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ایسا بھی دیکھا گیا ہے، بلکہ بہت سارے ذمہ دار ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ ایک معمولی سی غلطی پہ ان کی تنخواہ کو روک لیا جائے، ان کا حق نہ دیا جائے، مزدور کی مزدوری کو کاٹ کر کے اس کا حق دے۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ لیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور مزدور کی مزدوری کما حقہ ادا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔